بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک صفیہ نامی عورت نے بھیجی ہے اور ہم حیران ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو زیادہ پشو پنچ میں نہیں ڈالیں گے، آپ خود ہی کہانی سن لیجئے۔ وہ اپنی کہانی کچھ اس طرح سے سناتی ہے کہ ہم ہسپتال میں کھڑے تھے۔ ہسپتال کے سارے ڈاکٹر، نرسز، وارڈ بوائے اور کچھ ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے جو کافی عرصے سے جانتے تھے کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ لڑکی پورے 12 سال کے بعد کوما سے واپس آ رہی تھی اور اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اپنے شوہر کو دیکھا تو جیسے اس کے دل کو سکون آ گیا۔ ظاہر ہے جب ایک انسان 12 سال کی نیند کے بعد جاگتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں ہی کرے گا۔ وہ اٹھتے ساتھ کوئی ایسی عقل مندانہ بات تو نہیں کرے گا کہ سب کہیں کہ ہاں بڑی بات ہے، لیکن اس نے اچانک سے اپنے شوہر کا طرف اشارہ کرنے لگی، جیسے وہاں پر کوئی کھڑا ہے، پر جس طرف وہ اشارہ کر رہی تھی ادھر کوئی نہیں کھڑا تھا۔ اس کے بعد اس نے وہاں کھڑے ہو کے اور ایسی بات بتائی کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ سب ڈاکٹرز نے اور لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور سب لوگ مجھے دیکھنے لگے کہ آپ نے اپنی بہو اور بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے، یہ آپ کی بہو ہوش میں آتے ہی کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ پہ کوئی اثر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم تو یہاں اس لیے کھڑے تھے کہ 12 سال کے بعد ایک جوان جہان لڑکی کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے، لیکن یہ تو ایسی باتیں کر رہی ہے، استغفر اللہ۔ ایسا تو نہیں کہ یہ شادی شدہ ہے اور ایسی باتیں کر رہی ہے؟ لگتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں پر اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ یہ سمجھ رہی ہے کہ صرف میرا شوہر ہی کھڑا ہے۔ لوگ وہاں سے مجھے برا بھلا کہتے ہوئے گزر گئے، کیونکہ نہ تو وہ میرے بیٹے کو برا بھلا کہہ سکتے تھے اور نہ اس لڑکی کو۔ ڈاکٹرز بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر میری بہو نے ایسی کیا بات کہی تھی؟ اس نے مجھے ویسے ہی کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور آج میری عزت بھی نہیں رہی، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے ابھی اپنے شوہر کا… میرا نام صفیہ ہے اور میں آپ لوگوں کو اپنی یہ کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ میری زندگی کا سفر ہمیشہ آسان نہیں رہا، لیکن جس امتحان نے میری روح کو زخمی کر دیا وہ میری بہو کرن کی شکل میں آیا۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب میرے بیٹے کی شادی کرن سے ہوئی۔ شادی کے دن ہم سب بے حد خوش تھے۔ کرن کو میں نے ہی اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا۔ میرے بیٹے نے اپنے سارے اختیار میرے حوالے کر دیے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ آج کل کی لڑکیاں کیسی ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اوپر سے کچھ اور نظر آتی ہیں، اصل میں کچھ اور ہوتی ہیں، اس لیے میں اپنا فیصلہ آپ کے پاس رکھتا ہوں۔ امی آپ خود ہی دیکھ لیں جیسی بہو آپ کو چاہیے۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں بیٹا، زندگی تم نے گزارنی ہے اور یہ کوئی پرانا زمانہ نہیں کہ تم شادی والے دن ہی اپنی بیوی کو دیکھو۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ تمہارے لیے اچھی لڑکی ہی تلاش کریں۔ میں نے اپنی بہن کو ساتھ لیا کیونکہ میں یہ کام اکیلے نہیں کر سکتی تھی، اور اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے نکل گئی۔ بالآخر کرن ہمیں مل گئی۔ ان کے گھر والوں نے زیادہ شرائط بھی نہیں رکھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کی شادی کروانے کے لیے بہت جلدی میں ہیں۔ انہوں نے ہماری ساری باتیں مان لی اور اسے ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ میرے بیٹے کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ ہم نے امیدوں کے گجرے باندھے ہوئے تھے کہ اب ہمارا گھر بھی ایک نئی روشنی سے منور ہوگا۔ ملا دی۔ کرن بظاہر ایک معصوم سی لڑکی لگتی تھی، لیکن اندر سے وہ بہت مختلف نکلی۔ شروع کے دنوں میں ہی اس کی اصل فطرت سامنے آنے لگی۔ ان کی ایک رشتہ دار کے منہ سے بھی یہ لفظ نکل گیا کہ یہ لوگ کرن کی شادی کرنے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو بہت تنگ کیا ہوا تھا، لیکن پھر وہ تھی تو انہی کی رشتہ دار۔ میں نے کہا کہ کیسے تنگ کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، تنگ کیا ہوا تھا مطلب فرمائشیں بہت کرتی تھی۔ اب آپ سے بھی فرمائشیں کرے گی تو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں کریں گے، میری تو کوئی بیٹی بھی نہیں ہے، بیٹی بنا کر لائی ہوں، جو کہے گی کریں گے۔ ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، 2 گھر ہیں ہمارے، 2 گاڑیاں ہیں، اور میرے بیٹے کی اچھی نوکری ہے۔ اس کے والد نے بہت کچھ چھوڑا تھا اور
ہمارے لیے ہم نے سب کچھ بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کہنا ہمارے لیے ہم نے سب کچھ بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کہنا تو کچھ اور چاہتی تھی لیکن بول کچھ اور گئی تھی۔ بات کا رخ بدل دیا تھا اور آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگا تھا ان کے رنگ کے بارے میں۔ اس کے اپنے رشتہ دار ہی ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ جس گھر میں جائے گی ان کو نانی یاد دلائے گی، کیونکہ تمیز نام کی کوئی چیز اس کے اندر پہلے سے ہی نہ تھی۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری انسان تھی، اور کسی کے اندر ایک برائی ہو تو انسان برداشت کر لیتا ہے، پر کیا پتا تھا کہ یہاں پر تو برائیوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے۔ وہ انتہائی سست تھی، گھر کے کسی بھی کام میں ہاتھ بٹانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید نیا ماحول ہے، اسے وقت لگے گا، لہٰذا میں نے کچھ دن خاموشی اختیار کی، لیکن جب اس کی سستی اور ضد روز بروز بڑھتی گئی تو میں نے آہستہ آہستہ اسے پیار سے سمجھانا شروع کیا۔ بیٹی دیکھو یہ تمہارا گھر ہے، تو کیا بیٹی دیکھو یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں اسے سنبھالنا ہے، اور میرا بیٹا تمہارا شوہر ہے، اس کی خدمت تمہارے فرائض میں شامل ہے، اور ایک عورت کے لیے اپنے گھر کو آباد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میری باتوں کا کرن پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں اس پر کوئی ظلم کر رہی ہوں۔ اس کا جواب ہمیشہ تلخ اور سخت ہوتا۔ آپ کو ہمیشہ مجھ سے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے اماں جی، میں تو کر ہی رہی ہوں جو مجھے کرنا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں حیران رہ جاتی اور کبھی سوچتی کہ شاید میں ہی غلط ہوں، شاید میں ہی زیادہ توقعات رکھ رہی ہوں۔ لیکن جب میں دیکھتی کہ وہ کھانے کا وقت ہو یا گھر کے دوسرے کام وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتی تھی، تو میرے دل میں یہ بے چینی بڑھنے لگی۔ کرن نہ صرف سست تھی بلکہ ضدی بھی بہت تھی۔ جب بھی میں اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتی وہ الٹا مجھے الزام دینے لگتی کہ میں اسے تنگ کر۔ میرا بھی رویہ تھوڑا سخت ہو گیا، لیکن میرا رویہ صرف باتوں تک ہی تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ حربوں تک آ جائے گی اور میرے ساتھ اتنا برا کرنا شروع کر دے گی۔ اس نے میرے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیر ڈال لیا تھا۔ کبھی وہ کپڑے دھوتی تو میرے کپڑے دھونا بھول جاتی، میری روٹی بنانا بھول جاتی اور میرے کمرے کو صاف نہ کرتی۔ بالآخر میں نے یہ سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ اتنے ہاتھ پاؤں تو میرے چلتے تھے، لیکن مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ ہر ٹائم اپنے دماغ میں میرے خلاف پلان بناتی رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے دکھ دینے کا کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکال لیتی۔ ایک دن جب میں نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ گھر کے کام کاج میں دھیان دو، تو وہ مجھ سے اس قدر خفا ہو گئی کہ جیسے میں نے کوئی بڑی خطا کر دی ہو۔ اس دن کے بعد اس نے مجھے اپنا دشمن بنا لیا۔ ایک دن میں رات کو اپنے بستر پہ سونے کے لیے آئی تو میرا بستر نے مجھے اپنا دشمن بنا لیا۔ ایک دن میں رات کو اپنے بستر پہ سونے کے لیے آئی تو میرا بستر گیلا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے بستر پر کیا پڑا ہوا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ تھا تو پانی ہی، لیکن اتنا ذرا پانی بستر پہ کیسے گر گیا؟ میں تو بستر پہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی اور بستر پر بیٹھ کے ویسے بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، پھر یہ پانی کہاں سے آیا؟ ہمارے گھر میں تو فی الحال کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ میں نے چادر وغیرہ تو بدل دی، لیکن گدا اتنا گیلا تھا کہ پھر سے چادر گندی ہو گئی، اور اب کتنی بھی چادریں بدل لیتی گدے کو جب تک دھوپ میں نہ ڈالا جاتا اس نے سوکھنا نہیں تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور اتنی آسانی سے کہاں سے دھوپ نکلتی تھی۔ زمین پہ بستر ڈال کے بھی نہیں سو سکتی تھی اور میری کمر میں درد ہو جاتا۔ ایک موٹی سی چادر بستر پر ڈالی اور اس کے اوپر ہی سو گئی، لیکن ساری رات مجھے سردی لگتی رہی۔ میں نے سوچا کہ چلو غلطی ہو، روز میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ کرن ہی کرتی تھی۔ پہلے تو وہ صرف دن میں ہی میرے خلاف کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی، لیکن اب تو رات ہوتے ہی اس کا ظالمانہ کھیل شروع ہو جاتا۔ ہر رات جب میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتی تو وہ چپکے سے آ کر میرے بستر پر ٹھنڈا پانی پھینک دیتی۔ میں بوڑھی عورت تھی اور میری ہڈیاں پہلے ہی کمزور تھیں، اور اس سردی میں گیلا بستر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں ہر رات چپ چاپ اس گیلے بستر پر لیٹ جاتی، سردی سے کانپتی رہتی اور دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتی کہ وہ میری آزمائش کو ختم کر دے۔ روز ایسا ہی ہوتا تھا۔
میرے پاس نہ تو اتنی بیڈ شیٹس تھیں اور ایک ہی تو گدا تھا جسے میں اٹھا کر چھت پر بھی نہیں لے کر جا سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے یہ کام اپنے بیٹے سے کروایا، لیکن اس کو بتایا نہیں کہ یہ سب کچھ تمہاری بیوی کر رہی ہے، کیونکہ میں گھر میں لڑائی نہیں ڈلوانا چاہتی تھی۔ گدا سوکھ تو جاتا تھا، لیکن وہ پھر سے اوپر پانی پھینک دیتی اور بات وہیں کی وہیں آ جاتی۔ میں بھی حیران ہوتی تھی کہ اس کو نفرت کی انتہا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ اس کی کم عمری اور بے وقوفی ہے۔ اتنی بھی کم عمر نہیں تھی کہ اپنے حساب سے، لیکن میرے لیے تو چھوٹی ہی تھی۔ ماں باپ کے لیے تو بچے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں۔ جن کو اپنے بیٹوں سے پیار ہوتا ہے ان کو اپنی بہو سے بھی پیار ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی محبت میں ہی یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اور ورنہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اس کے ماں باپ سے بات کروں، شاید اس کے ماں باپ ہی اس کو کچھ سمجھا سکیں۔ میرا بیٹا اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر تھا۔ میں نے اس کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ اگر اسے بتاتی تو شاید وہ بھی پیار سے ہی سمجھاتا، لیکن میں تو حیران ہوتی تھی کہ اس کے دماغ میں یہ سب کچھ آتا کہاں سے۔ اور میری ماں تو ہمیشہ کہتی تھی کہ محبت اچانک ہوتی ہے، لیکن نفرت اچانک نہیں ہوتی۔ نفرت بہت ہی آرام سے آپ کے دل میں پرورش پاتی ہے۔ لیکن اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کیوں تھی؟ میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ انسان یہ دیکھتا کہ ساس اور بہو کا رشتہ ہمیشہ منفی ہی ہوتا ہے، تو وہ اس میں کوئی مثبت چیز ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کرن کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ میں اس کی ساس ہوں، تو اس نے میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہی نہیں، جبکہ وہ چاہتی تو میرے ساتھ اچھے طریقے سے بھی تو رہ سکتی تھی۔ میں کوئی روایتی ساس تو نہیں تھی، لیکن اس نے سمجھ لیا کہ بس ساس ہے تو بری ہی ہوگی۔ لیکن میں نے ایسا نہیں سمجھا، میں اسے موقع دینا چاہتی تھی۔ اگر وہ میری بیٹی بننا چاہتی تو میں ضرور اسے اپنی بیٹی بناتی، کیونکہ میری تو ویسے بھی کوئی بیٹی نہ تھی۔ میری طبیعت بھی اب زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ہمیشہ بخار سا رہتا، لیکن میں کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اپنے بیٹے سے کچھ کہوں گی تو وہ فکر مند ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی ازدواجی زندگی میری شکایتوں کی وجہ سے خراب ہو۔ کرن مجھے دن بھر کسی نہ کسی بہانے سے تنگ کرتی رہتی۔ کبھی مجھے وقت پر کھانا نہیں دیتی، کبھی کسی اور چیز میں لاپرواہی برتتی۔ پھر رات کو میرے بستر پر پانی پھینکنا تو جیسے اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ جب میں صبح اٹھتی میرا جسم سردی سے اکڑا ہوا ہوتا، اور دل میں شدید درد ہوتا کہ میری اپنی بہو میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ لیکن میں پھر بھی خاموش رہتی۔ میں سوچتی کہ شاید وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گی، اور شاید میری محبت اور صبر اسے نرمی پر مائل کر دے گی۔ لیکن دن بدن اس کی ضد اور بدتمیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنے شوہر سے ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر الجھتی رہتی ہے۔ میرا دل یہ سن کر ٹوٹ جاتا، لیکن میں کچھ نہ کہہ سکتی۔ میں اپنے بیٹے کو اس کشمکش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، بس دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یہ صحیح راستے پر چلے اور میرے صبر کا پھل مجھے ضرور ملے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور کرن کا رویہ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید کسی دن اسے میری تکلیف کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہو، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ کرن کی ضد اور بے حسی کا ہر نیا دن میرے لیے ایک اور آزمائش بن کر آتا۔ کرن نہ صرف میرے لیے ایک بری بہو تھی، بلکہ وہ ایک بری بیوی بھی ثابت ہوئی۔ میرے بیٹے نے ہمیشہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن کرن کو کبھی سکون نہیں آیا۔ اس کی زندگی میں بس ایک ہی مقصد تھا، اپنی خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کرنا۔ وہ دن رات میرے بیٹے سے جھگڑتی، اس پر بلا وجہ الزام لگاتی اور اسے احساس دلاتی کہ وہ ایک ناکام شوہر ہے۔ میں نے کئی بار اپنے کانوں سے سنا جب کرن میرے بیٹے سے کہتی، مجھے روزانہ کے پیسے چاہیے اور مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ یہ کیا کہ تم صبح جاتے ہو رات کو واپس آتے ہو؟ پورا دن میں تمہاری ماں کا منہ دیکھتی رہتی ہوں اور بور ہو جاتی ہوں۔ مجھے بھی تو کبھی باہر لے جاؤ، میرا دل بھی تو بہلاؤ۔ یہ جملے میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتے تھے۔ میرا بیٹا بیچارہ سارا دن کام میں مصروف رہتا تھا تاکہ گھر کے خرچ اور کرن کی فرمائشوں کو پورا کر سکے، لیکن کرن کو کبھی اس کی قربانیوں کی قدر نہیں ہوئی۔
وہ ہمیشہ اسے بیزار اور تھکا ہوا دیکھ کر شکایتیں کرتی رہتی۔ اکثر راتوں کو جب میرا بیٹا تھکا ہوا گھر واپس آتا تو کرن اسے چین سے بیٹھنے بھی نہ دیتی۔ وہ اس سے فوراً پیسے مانگنے لگتی اور اگر وہ تھوڑا سا بھی تامل کرتا تو کرن کا رویہ سخت ہو جاتا۔ تم مجھے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ مجھے یہ نیا ڈریس خریدنا ہے اور مجھے یہ زیور پسند آیا ہے اور تم ہو کہ کبھی بھی میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ وہ طنز بھرے لہجے میں بات کرتی اور میرا بیٹا خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا۔ میرے بیٹے کے چہرے میں تھکن اور مایوسی کو میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن کرن کے دل میں اس کے لیے کبھی محبت یا عزت نہیں جاگی۔ وہ ہمیشہ میرے بیٹے کو قصوروار ٹھہراتی تھی، جیسے اس کی ہر تکلیف کا ذمہ دار وہی ہو، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ لیکن کرن کو کبھی بھی سکون نہیں آیا۔ کرن کی یہ باتیں میرے بیٹے کے لیے ایک عذاب بن چکی تھی اور وہ اکثر راتوں کو مجھے آ کر کہتا کہ ماں میں کیا کروں؟ کرن کبھی خوش نہیں ہوتی، میں اسے کتنی ہی چیزیں لا دوں وہ ہمیشہ مزید مانگتی رہتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کی بات، میرا دل بیٹے کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتا تھا اور میں اس کو تسلی دیتی کہ بیٹا صبر کرو، شاید وقت کے ساتھ کرن کی سمجھ میں آ جائے کہ زندگی صرف پیسوں اور شاپنگ کے لیے نہیں ہے، اسے تمہارے پیار اور محنت کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ اسے وقت کے ساتھ ہی سمجھ آئے گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور کرن کی ضد اور خود غرضی میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ ہر دن مزید سخت ہو جاتی اور میرے بیٹے کی محنت اور قربانیوں کو نظر انداز کرتی رہتی۔ میرے بیٹے کی زندگی میں سکون کی کوئی جھلک نہ تھی اور کرن کا یہ رویہ اس کی ذات کے ہر پہلو میں چھلکتا تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کس لیے کرواتے ہیں؟ تاکہ ان کے بچے خوش رہیں، ان کی زندگی میں خوشی رہے، اور لیکن جب سے میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی میں نے تو ان کو دل سے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اپنی بیوی کے اس رویے کی وجہ سے وہ ویسے ہی غصے میں رہتا تھا۔ میرے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی بدتمیزی کر گزرتا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کے پیچھے کرن کا ہی ہاتھ ہے، کہ وہ اس کو اتنا زیادہ پاگل بنا چکی ہے کہ وہ بیچارہ اب اپنے حواسوں میں ہی نہیں۔ ایک دن اس نے جو کہا اس نے میری روح کو زخمی کر دیا۔ وہ دن میری زندگی کا ایک تلخ ترین دن تھا جسے میں کبھی نہیں بھلا سکوں گی۔ کرن کمرے میں داخل ہوئی، اس کے چہرے پر تکبر اور غرور تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھ سے سخت لہجے میں کہا، صفیہ بیگم، آپ نے اپنی زندگی جی لی ہے، اب آپ میری زندگی جینے کی کوشش نہ کریں۔ میں آپ کی بہو ضرور ہوں، لیکن اس گھر میں حکومت تو صرف میری ہوگی۔ یہ گھر، یہ نظام سب میرے ہاتھ میں ہوگا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسی بہو ہے جو اپنے سسرال کو اپنا سمجھنے کے بجائے ایک میدان جنگ سمجھ رہی ہے۔ اس نے میری عمر کا، میری حیثیت کا اور میرے تجربے کا کوئی لحاظ نہ کیا۔ اس کی زبان میں ایک کچھ کرنے کی ٹھان چکی ہو۔ پھر اس نے مزید کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہاں آپ کی عزت کرنے آئی ہوں۔ نہیں، میں نے اس گھر پر اپنا حق جتانے کے لیے قدم رکھا ہے، اور آپ کے بیٹے کو بھی میں اپنا غلام بنا لوں گی، ایسا غلام جو صرف میری بات سنے گا، میری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ آپ کو ابھی دیکھ کر حیرت ہوگی کہ میں اس پر کیسے قابو پاؤں گی۔ کرن کی ان باتوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا اور میرا دل خوف سے بھر گیا۔ میرے بیٹے کے ساتھ اس کا یہ رویہ میرے لیے ایک بڑے عذاب کی شروعات تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کس سے بات کروں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شادی کے رشتے میں محبت اور عزت ہونی چاہیے، نہ کہ دھونس اور طاقت۔ میں نے اسے کہا، کرن، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ گھر بنانے کے لیے دلوں کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو حکومت کرنے والا نہ سمجھو، بلکہ ایک اچھی بیوی اور بہو بنو تاکہ تمہیں عزت ملے۔ لیکن کرن کو میری باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے چہرے پر وہی غرور اور تکبر تھا۔ اس نے میری نصیحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ بوڑھی ہو چکی ہیں اور آپ کا وقت گزر چکا ہے، اب میری باری ہے اور میں اپنی مرضی سے جیوں گی۔ آپ کو بھی میری باتوں کو ماننا پڑے گا، ورنہ آپ کے لیے زندگی اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس کی باتوں کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ پہلے سے ہی پلان کر چکی تھی۔ اس کے دل میں نہ تو میرے بیٹے کے لیے محبت تھی، نہ میرے لیے کوئی عزت۔ وہ صرف اپنی مرضی چلانے اور اپنی طاقت دکھانے میں دلچسپی رکھتی تھی۔
اس دن کے بعد میرے دل میں ہمیشہ ایک خوف رہنے لگا کہ کرن نے جو کہا کہیں وہ سچ نہ کر دکھائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا، اس کے دل اور دماغ پر اپنی مرضی مسلط کر دی، اور میرے بیٹے کو بھی یہ سمجھنے میں کافی وقت لگا کہ اس کی بیوی صرف اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ لیکن میرا بیٹا بھی میری طرح تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ اگر اس کو اچھی بیوی نہیں ملی تو اس کو چھوڑ دیتا اور کہتا کہ نکل جاؤ میری زندگی سے۔ وہ رشتوں کو نبھانے والا تھا، اور میں نے بھی تو ساری زندگی ایسا ہی کیا۔ میرا اپنا شوہر بھی ایک ظالم انسان تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ اس بات پر خوش تھی کہ اللہ نے بیٹا اچھا دیا، میرا احساس کرتا تھا، لیکن اب بہو اچھی نہیں ملی۔ پتہ نہیں وہی بات کہ سب کو کل جہان تو نہیں ملتا۔ کرن کی ماں کا فون آیا تھا اور مجھے تو اس نے کہا کہ یہ شروع دن سے ہی ایسی ہے۔ میں نے بس اتنا کہا تھا کہ یہ ضدی نہیں ہے اور غصے والی بھی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم تو یہی سوچتے تھے کہ شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ بے شک اپنے بیٹے سے کہیں کہ اس پہ سختی کیا کریں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اگر ایک ماں اپنی بیٹی کے بارے میں اس کی بیٹی کس حالت تک جا چکی تھی، اس میں تو اپنے گھر والوں کو بھی تنگ کیا ہوا تھا، تبھی تو انہوں نے اتنی جلدی شادی کروائی کہ جیسے اپنے سر سے مصیبت اتار کے ہمارے سر پہ بٹھا دی۔ ایک دن میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، رات کی سردی نے میرے بدن کو اکڑا دیا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور جائے نماز پر بیٹھ کر دعا کرنے لگی۔ ابھی میں پوری طرح دعا میں مگن تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کرن ہاتھ میں پانی کی بالٹی اٹھائے میرے قریب آ چکی تھی۔ وہ چپ چاپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میری طرف بڑھی، اور جیسے ہی میں نے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی نفرت دکھائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں جانتی تھی کہ وہ پھر سے مجھے تنگ کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے، لیکن میں حیران تھی کہ ایک انسان اپنی ساس کے ساتھ اتنی بے رحمی کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور بس خاموشی سے اپنی دعا جاری رکھی۔ انسان اپنی ساس کے ساتھ اتنی بے رحمی کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا اور بس خاموشی سے اپنی دعا جاری رکھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کچھ کہنا بے سود ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اور میرے بستر پر پانی پھینکنے والی اس کی حرکت تو ساتھ ساتھ تھی ہی، لیکن میں یہ نہیں دیکھ پائی کہ اس کے پاس پانی کی ایک بالٹی تھی جس میں اسے ٹھنڈا پانی ڈال رکھا تھا، اور میرے بستر پر پانی پھینک پھینک کر وہ تھک گئی تھی، اس لیے آج سیدھا میرے سر پر پانی پھینکنا چاہتی تھی، جبکہ میں نماز میں تھی۔ اور اچانک جیسے ہی کرن نے پانی پھینکنے کے لیے بالٹی اوپر اٹھائی، اس کی نظریں سامنے کی کھڑکی پر جم گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کرن کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا، جیسے اس نے کچھ خوفناک دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور بالٹی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ وہ بے آواز چیخ نکال کر پیچھے ہٹ گئی اور پلک جھپکتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ میں حیران کی طرف لپکی، لیکن وہ بالکل بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ بھاگتا ہوا آیا۔ ہم دونوں نے مل کر اسے بستر پر لٹا دیا، لیکن کرن کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ فوراً ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ جب کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے پھینکتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں ملتے ہیں، اسے تھوڑا جھنجھوڑتے ہیں تو ہوش میں آ ہی جاتا ہے، لیکن عجیب سی بات ہے کہ کرن کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے بتایا کہ معاملہ سنجیدہ لگ رہا ہے، آپ اس کو بڑے والے ہسپتال میں لے جائیں، کیونکہ ڈاکٹر نے بھی اپنی طرف سے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے لیے یہ معاملہ بڑا عجیب سا بن گیا تھا۔ ہم لوگ اسے بڑے والے ہسپتال میں لے کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، اور پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ کرن کوما میں چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میرے بیٹے کی حالت غیر ہو گئی اور میں بھی گہرے صدمے میں چلی گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو لڑکی ہمیشہ مجھے تنگ کرتی تھی، آج وہ بے ہوش ہو کر اس حال میں آ جائے گی۔ کوما میں چلے جانا کوئی عام بات تو نہیں ہے، ایسے تو نہ انسان زندہ ہوتا ہے نہ اس دنیا سے گیا ہوتا ہے، کہیں بیچ میں لٹک جاتا ہے۔ کرن کے کوما میں جانے کے بعد ہماری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گئی اور ہم اسے فوراً ہسپتال لے گئے، وہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ کرن کوما میں چلی گئی ہے۔
اور کب ہوش آئے گا یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لمحے سے ہماری آزمائش شروع ہو گئی تھی اور اگلے 12 سال ہماری زندگی کے سب سے برے اور مشکل ترین سال تھے۔ شروع میں ہمیں یقین تھا کہ کرن کچھ ہی دنوں میں ہوش میں آ جائے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہماری امیدیں دم توڑنے لگی۔ ہر روز ہسپتال کا خرچ دیکھ بھال کے لیے ہمیں بھاری رقم ادا کرنی پڑتی تھی۔ ہم نے پہلے اپنے جمع شدہ پیسے خرچ کیے، پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں اپنے 2 گھر بیچنے پڑے۔ وہ گھر ہماری زندگی بھر کی کمائی تھے، لیکن ہمیں کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر گھر بیچنے کی حامی بھر لی، کیونکہ میری نظر میں کرن کی زندگی سب سے اہم تھی۔ پھر کچھ ہی مہینوں بعد ہمیں اپنی دونوں گاڑیاں بھی فروخت کرنی پڑیں۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن کرن کا علاج کرنا ہماری اولین ترجیح بن چکا تھا۔ کرن کے ماں باپ تو پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو بیٹیوں والا گھر ہے۔ انہوں نے تھوڑے بہت پیسے دیے تھے، لیکن وہ تو صرف 1 ہفتے میں ہی ختم ہو گئے۔ جب کوئی مریض کوما میں ہوتا ہے تو روزانہ بہت سارے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی بہت پریشان رہنے لگا اور وہ ہمیشہ خاموش رہتا، اکثر راتوں کو جاگتا رہتا اور کرن کے بارے میں سوچتا۔ ایک دن وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا، ماں میں مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ کرن تو ویسے بھی کوما میں ہے، اور جب وہ ہوش میں تھی تب بھی وہ میرے ساتھ ایک اچھی بیوی کی طرح نہیں رہی۔ ہر وقت جھگڑتی رہتی تھی اور میری بات نہیں سنتی تھی۔ اب ہم اس کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ تھا، لیکن اس کے دل میں غصہ اور مایوسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ میرے دل پہ گہرا زخم لگانے والے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی کہ بیٹا، ہم کرن کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے، بھلے ہی وہ تمہاری زندگی میں کبھی اچھی بیوی نہ رہی ہو، لیکن وہ تمہاری بیوی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس کا علاج کروانا ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ ہوش میں آ جائے۔ میرا بیٹا خاموشی سے میری بات سنتا رہا اور پھر اس نے سر ہلایا۔ ماں میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، لیکن ہم کب تک یہ سب کریں گے؟ ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ بیٹا، زندگی میں کبھی کبھی ہمیں اپنی توقعات سے زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم نے سب کچھ کھو دیا، لیکن شاید اس میں بھگوان کی کوئی مصلحت ہو۔ کرن ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں آخری دم تک اس کا ساتھ دینا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کے بعد میرا بیٹا دوبارہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ وہ دن رات محنت کرتا اور کرن کے علاج کے لیے پیسے جمع کرتا اور ہر ممکن کوشش کرتا کہ اس کی بیوی کو دوبارہ زندگی مل سکے، لیکن یہ سب بہت مشکل تھا۔ کرن کے علاج کے دوران ہم نے جو تکلیفیں اٹھائی وہ بیان سے باہر تھیں۔ 12 سال تک ہم نے ایک نہ ختم ہونے والے اندھیرے میں گزارے۔ پھر وہ دن آ گیا جب کرن کو پورے 12 سال بعد ہوش آیا۔ میں اور میرا بیٹا اس کے پاس کھڑے تھے جب اس نے آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کیا۔ اس کی آواز کمزور تھی، لیکن اس کے الفاظ سن کر میرا دل لرز گیا۔ اس کا ہوش میں آنا بھی ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ہوا کیا تھا، کیونکہ انسان کوما میں تب جاتا ہے جب یا تو اس کے سر پہ کوئی چوٹ لگتی ہے یا وہ کسی گہرے صدمے میں جاتا ہے۔ مجھے تو اتنا ہی یاد ہے کہ وہ پانی کی بالٹی لیے میرے پیچھے کھڑی تھی اور میں نماز پڑھ رہی تھی۔ میں سجدے میں گئی اور وہ اچانک سے بے ہوش ہو گئی اور نیچے گر گئی۔ آخر اس نے ایسا بھی کیا دیکھا تھا؟ جب ہم نے اس سے سوال کیا تو اس نے ہمیں عجیب سی بات بتائی۔ اماں، اس رات جب میں نے پانی پھینکنے کی کوشش کی تو کھڑکی کے پاس ایک عجیب سا وجود کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، لیکن میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے وہ مجھے دھمکی دے رہا ہو۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ میرے پاؤں زمین میں جم گئے اور پھر میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکی۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی کمزوری واضح تھی۔ وہ اب مضبوط اور ضدی لڑکی نہیں رہی تھی جس نے مجھے ہر روز اذیت دی۔ 12 سال کا لمبا عرصہ اس کی زندگی کو بدل چکا تھا اور اس کی جوانی کہیں کھو چکی تھی۔ وہ اب بالکل مختلف انسان بن گئی تھی۔ کرن نے میرے سامنے سر جھکا دیا اور روتے ہوئے کہا کہ اماں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ حرکتیں مجھے اس حال میں لے آئیں گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا اور میں نے کرن کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہا، لیکن اللہ کا انصاف شاید اس شکل میں آیا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دل سے معاف کر دیا۔ کرن کو اپنے کیے کا احساس ہو چکا تھا اور یہی میرے لیے کافی تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ 12 سال اس کی زندگی کے ضائع ہو چکے تھے۔ وہ جوانی جو اسے ملنی چاہیے کہ ضائع ہو چکے تھے، وہ جوانی جو اسے ملنی چاہیے تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک بدلی ہوئی کمزور عورت بن چکی تھی جسے اپنے کیے پر گہرا پچھتاوا تھا۔ کرن کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور وہ ایک طرف جسمانی طور پر کمزور ہو چکی تھی اور دوسری طرف اس کے دل اور دماغ پر گزرے وقت کا گہرا اثر تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے سائے ہر وقت دکھائی دیتے تھے۔ وہ اکثر چپ رہتی اور زیادہ بات نہیں کرتی، اور جب بھی کبھی میری طرف دیکھتی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور پشیمانی نظر آتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کرن نے اپنی زندگی کو کسی حد تک نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی زندگی کے 12 سال ایسے ضائع ہو چکے تھے جنہیں کوئی واپس نہیں لا سکتا تھا۔ وہ پہلے جیسی تیز ضدی اور منہ پھٹ لڑکی نہ رہی، بلکہ ایک بدل چکی اور سنجیدہ عورت بن گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو نئے سرے سے سمجھنے اور زندگی کے فیصلوں پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی سوچتی رہتی، میرا بیٹا جو کرن سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ جتنا ہو سکتا تھا نرم رویہ اپناتا۔ اس کے دل میں بھی کرن کے لیے بے پناہ ہمدردی تھی، لیکن وہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ کرن نے اس کے سامنے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کیا اور وہ بھی اسے معاف کر چکا تھا، لیکن جو وقت ضائع ہو چکا تھا وہ ہمیں واپس نہیں مل سکتا تھا۔ کرن کو ہوش میں آنے کے بعد جب کبھی اسے اس رات کے واقعے کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ اس عجیب و غریب وجود کا ذکر کرتی جو اس نے اس رات کھڑکی میں دیکھا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سے خوف کی لہر تھی، جیسے وہ وجود اس کے دل میں مستقل جگہ بنا چکا ہو۔ کرن اکثر کہتی کہ وہ وجود میری نظر کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے۔ جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو اس کی غسیلی نظریں مجھے پھر سے وہ لمحہ یاد دلاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن کرن نے میرے سامنے آ کر کہا کہ اماں آپ کو شاید، مگر اس رات جب میں نے وہ پانی پھینکنے کی کوشش کی وہ وجود مجھ پر غضبناک تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا میرے بدن میں ایک عجیب سا لرزہ دوڑ گیا۔ میں اس کی آنکھوں کی چمک اور غصے کو کبھی بھلا نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے ایک سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کرن کی بات سنی اور دل میں سوچا کہ شاید بھگوان کی طرف سے یہ کوئی نشانیاں تھیں جنہوں نے کرن کو اس کے رویے پر سبق سکھایا تھا۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس رات کے بعد سے کرن نے اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لیا۔ کرن اب ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی اور وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک بے نام اداسی ہمیشہ رہتی۔ وہ اپنے اندر کی اس پچھتاوے کو بھگت رہی تھی جو اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ ایک دن کرن نے مجھ سے کہا کہ اماں آپ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ آپ کے ساتھ جو ظلم میں نے کیا وہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ میرے کیے کی سزا مجھے مل چکی ہے، لیکن یہ وقت جو ضائع ہو گیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی سزا ہے۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب بدل چکی ہے اور اس کے دل میں جو درد تھا وہ شاید اس کی تلافی نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ ضرور تھا کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ کرن کی زندگی میں یہ تبدیلی اتنی بڑی تھی کہ خاندان کے باقی لوگ بھی حیران تھے۔ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی جو ہمیشہ جھگڑالو اور ضدی تھی اب ایک خاموش اور نیک دل انسان بن چکی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک سوچنے لگے کہ شاید یہ وقتی تبدیلی ہو، لیکن میں جانتی تھی کہ کرن کے دل میں جو پچھتاوا اور خوف ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ کرن اب زیادہ وقت عبادت میں گزارنے لگی۔ ہر نماز کے بعد وہ میرے قدموں میں بیٹھ جاتی اور روتے ہوئے معافی مانگتی۔ میں آنسو دیکھ کر میرا دل بھر آتا، لیکن میں ہمیشہ اسے تسلی دیتی کہ بیٹی جو ہوا وہ ماضی تھا، تم نے اپنی غلطیوں کو سمجھ لیا، یہی کافی ہے۔ اب تمہارے لیے نیا راستہ ہے، اس پر چلو اور اپنے آپ کو بہتر انسان بناؤ۔ کرن کی زندگی میں یہ بدلاؤ نہ صرف اس کے رویے میں آیا تھا بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بھی یکسر بدل چکا تھا۔ پہلے وہ اکثر اپنے شوہر سے بے اجازت کیا کرتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے،
لیکن اب وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی اور ہمیشہ اپنے شوہر کی بات مانتی۔ اس کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ میرا بیٹا بھی اس کی اس تبدیلی سے حیران تھا۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ماں، کرن میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ پہلے کبھی ایسی نہیں تھی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ بیٹا، وقت ہر کسی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور کرن کو جو سبق ملا اس نے اسے بدل دیا۔ شاید اللہ کی طرف سے اس نے اسے اپنی زندگی کے سچ کو سمجھنے کا موقع دیا۔ بیٹے نے میری بات پہ سر ہلایا اور کرن کی طرف دیکھ کر کہا، کرن اب بہت بدل چکی ہے اور میں خوش ہوں کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہے۔ ایک دن کرن نے مجھ سے کہا کہ اماں، میں جب بھی اس رات کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے دل میں عجیب سا خوف بھر آتا ہے۔ وہ وجود جو میں نے کھڑکی میں دیکھا تھا وہ اب بھی میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ میں اس کی نظروں کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ دیکھا جائے تو اس کے ساتھ کتنا بڑا معاملہ ہوا تھا۔ وہ اچانک سے کوما میں چلی گئی اور 12 سال تک کوما میں پڑے رہنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس نے یہ بات ڈاکٹرز کے سامنے ہی بتائی تھی اور وہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی خاص طور پر سمجھایا کہ تم اپنی بیوی کا بہت خیال کرنا اور اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا۔ میرے بیٹے کو رشتہ دار کہتے تھے کہ تمہاری بیوی کی ساری جوانی تو گزر گئی، تمہاری جوانی بھی گزر گئی۔ ابھی کہ تمہاری بیوی کی ساری جوانی تو گزر گئی، تمہاری جوانی بھی گزر گئی۔ ابھی یہ بات بتانے میں تو بڑی آسان لگ رہی ہوگی نا، لیکن ہم لوگوں نے جو اتنا وقت گزارا، پتہ نہیں کس طرح گزارا۔ اپنی اس بہو کے لیے ہم لوگوں نے میرے شوہر کی بنائی ہوئی وہ ساری جائیداد اور محنت بیچ دی جس کے سہارے ہمیں تھوڑا بہت سکون تھا۔ اب ہمارے پاس صرف ایک گھر تھا جس میں ہم رہتے تھے اور ایک چھوٹی والی گاڑی تھی جس کی قسطیں ابھی رہتی تھی۔ ایک انسان کی جان بچانے کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا۔ کرن کو بھی پتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ کاش کہ کرن ساری مصیبت کے پڑنے سے پہلے ہی ٹھیک ہو جاتی۔ کون سی بہو اس طرح کرتی ہے کہ اپنے سسرال میں آئے اور ایک ساس کے پیچھے پڑ جائے، کبھی اس کے بسترے پہ ٹھنڈے پانی پھینکے تو کبھی پانی کی بالٹی لے آئے، اس کے سرانے کھڑی ہو جائے جبکہ وہ نماز پڑھ رہی ہو۔ کام تو اس کے ایسے ہی تھے۔ اتنے برے برے کام اس نے یہاں پہ کیے۔ بہو کو تو اللہ نے ہدایت دی جیسے بھی دی، جیسا بھی وقت گزرا، لیکن ایک بات تھی جو میں نے اس کے سامنے کبھی نہیں کی، نہ ہی اپنے بیٹے کے سامنے، نہیں تو میری بہو کی طبیعت اس سے زیادہ خراب ہو جاتی اور میرا بیٹا بھی حیران رہ جاتا۔ لیکن اب اپنی کہانی سناتے ہوئے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جو بات میرے بچپن اور میری جوانی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب میں چھوٹی سی بچی تھی، میری ماں ہمیشہ ایک بات بتاتی تھی جو میرے بچپن کا حصہ بن گئی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے جھولے کے پاس اکثر ایک عجیب سا وجود کھڑا رہتا تھا۔ اس وجود نے ایک لمبا سا چوغا پہن رکھا ہوتا تھا اور اس کی صورت واضح نہیں ہوتی تھی۔ یہ پہچاننا بہت مشکل تھا کہ وہ کوئی عورت ہے یا مرد۔ ماں شروع میں بہت ڈر گئی کیونکہ وہ کچھ دنوں تک مسلسل اسے میرے پاس دیکھتی رہتی۔ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید یہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن جب یہ منظر بار بار سامنے آیا تو انہوں نے یہ بات میرے والد سے بھی کی۔ میرے والد نے تو ہنس کر کہا کہ یہ سب ماں کا وہم ہوگا۔ وہم نہیں تھا، وہ وجود حقیقت میں تھا اور میرے جھولے کے پاس خاموش کھڑا رہتا، کبھی کوئی حرکت نہ کرتا۔ میری ماں کو لگتا کہ وہ میری حفاظت کے لیے آیا ہے، کیونکہ اس نے کبھی مجھے یا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میری ماں کا خوف کم ہوتا گیا اور وہ اس بات کو قبول کر چکی تھی کہ یہ وجود میرے ساتھ تھا، لیکن اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور بچپن کے شروع سے ہی میں اسلام اور اللہ کی راہ پہ لگنے والی ایک لڑکی بن گئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے نماز پڑھنا شروع کی اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، صرف جوانی سے ہی نہیں بلکہ بچپن سے، کیونکہ میری ماں کو بھی عادت تھی۔ میں نے قرآن بھی حفظ کیا تھا اور میں تہجد گزار بھی تھی، زیادہ تر اسی طرح سے کام کرتی تھی۔ پورے خاندان والے میری تعریف بھی کرتے تھے اور میرے دل پہ کوئی اور بوجھ نہیں تھا۔ مجھے اپنا آپ اچھا لگتا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انسان خود سے بھی مطمئن ہوتا ہے؟ ہم لوگ کیا خود سے مطمئن ہیں؟ کیا ابھی آپ نے سوچا کہ انسان خود سے بھی مطمئن ہوتا ہے؟ ہم لوگ کیا خود سے مطمئن ہیں؟ کیا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ گاؤں کے کچھ بزرگوں نے میری ماں کو کہا کہ یہ وجود شاید میرا ہمزاد ہے۔ ہمزاد وہ ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ اس کی پیدائش سے جڑا ہوتا ہے اور اس کا کام صرف اس انسان کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ میری ماں نے یہ بات مان لی اور پھر کبھی اس وجود سے خوفزدہ نہیں ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بھی یہ بات سنی
لیکن میری زندگی میں کبھی اس وجود نے خود کو مجھ پر ظاہر نہیں کیا۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ کیا واقعی ایسا کوئی وجود میرے ساتھ ہے یا صرف یہ ایک کہانی ہے، لیکن مجھے ہمیشہ ماں کی بات پر یقین رہا، کیونکہ ماں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جب کرن کے ساتھ وہ عجیب واقعہ پیش آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ اس رات کھڑکی میں ایک عجیب سا وجود کھڑا تھا، تو مجھے فوراً اپنے بچپن کی وہ کہانیاں یاد آئیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہی وجود جو بچپن میں میرے ساتھ تھا وہی کرن کو نظر آیا۔ کرن کا خوفزدہ ہونا اور اس کے کوما میں چلے جانا، یہ سب مجھے بچپن کے اس ہمزاد کی طرف لے گیا۔ کرن کی باتیں سن کر میں حیران بھی ہوئی اور ایک عجیب سی تسلی بھی محسوس ہوئی کہ شاید وہ وجود آج بھی میرے ارد گرد موجود ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ کرن کو شاید اس کی نظروں میں اپنے برے اعمال کا عکس نظر آیا ہو، اور اسی وجہ سے وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ کرن کو جو کچھ نظر آیا وہ محض کوما کی حالت میں ہونے والے برے خواب تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، اور شاید اسی وجود نے کرن کو سبق سکھایا تھا۔ میری ماں کی طرح میں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ یہ وجود میرے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ باقی میری بھی یہی دعا تھی کہ کرن کو عقل آ جائے، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 1-2 سال تک بچہ پیدا کرنے کے بارے میں نہ سوچے تو بہتر ہے، کیونکہ ابھی بھی ان کا جسم پہلے کی طرح طاقتور نہیں اور ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔